تو اپنے لیے وہ ٹائٹل یوز کرتے ہیں امیر المومنین کا. ان کا جو مین فوکس تھا وہ تھا ٹو برنگ مسلمس انڈر ون اسٹرکچر لیڈرشپ, لا انفورسمنٹ اور جوڈیشل سسٹم. اس کو اسٹرانگ کیا. خلافت کا دور تھا وہ بڑا ایک سنہری اور ایک گلوریس ٹائم تھا. چنگیز خان جیسے جو لوگ تھے وہ میکسیمم 50 سال 100 سال یا ایک آدھ صدی چلتے تھے, لیکن حضرت عمر نے ایک ایسے گورننس سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا. اچھا عبداللہ, مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چارج سنبھالا خلافت کا تو انہوں نے اپنے لیے جو ٹائٹل چوز کیا وہ تھا خلیفہ کا. اور اس کے برعکس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارج سنبھالتے ہیں خلافت کا تو اپنے لیے وہ ٹائٹل چوز کرتے ہیں امیر المومنین کا, یعنی لیڈر آف دی بلیورز. یہ چیز شو کرتی ہے کہ وہ کتنے ایک ویژنری لیڈر تھے اور ان کا جو مین فوکس تھا وہ تھا ٹو برنگ مسلمس انڈر ون اسٹرکچر لیڈرشپ. اور اس کے بعد چارج سنبھالنے کے بعد ہی انٹروڈیوس سیورل اسٹرکچرل ریفارمس, اور انہوں نے گورنمنٹ کو ایک پراپر اسٹرکچر دیا جس میں انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کو ڈفرینٹ پروونسز میں ڈیوائڈ کیا اور ہر پروونس میں ایک اسپیسیفک گورنر لگایا. اور اس کے بعد لا انفورسمنٹ اور جوڈیشل سسٹم, اس کو اسٹرانگ کیا اور ایسے ججز یعنی قاضی اپوائنٹ کیے جو قرآن اور سنت کی بیس پر فیصلہ کیا کرتے تھے. اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ انہوں نے اسٹیٹ کے جو فائنینسز تھے اور فنڈس تھے اس کو مینیج کرنے کے لیے پبلک ٹریجری یعنی بیت المال کا کنسیپٹ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا. اور سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو حضرت عمر کے دور کے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ تھی کہ کیسے اسلام کی ایکسپینشن فردر ہوتی ہے. یعنی اس ٹائم کی جو سپر پاورز تھیں رومن امپائر اور پرشین امپائر, ان سے ایکسیڈ کر کے اسلام کیسے ورلڈ وائڈ ایکسپینڈ کرتا ہے اور اپنی گلوری کو پہنچتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں کہ جب اذان نہ دی جا رہی ہو, یعنی اسلام اتنے حد تک پھیل چکا ہے آج. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو خلافت کا دور تھا وہ بڑا ایک سنہری اور ایک گلوریس ٹائم تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سسٹم انہوں نے اس ٹائم پہ گورننس کا انٹروڈیوس کروایا وہ اتنا سسٹینیبل تھا کہ اس کے برعکس اگر آپ اس ٹائم پر دیکھیں چنگیز خان جیسے جو لوگ تھے جو بائی فورس آکوپیشن کرتے تھے اور ایکسپینشن کرتے تھے اپنی, وہ میکسیمم 50 سال 100 سال یا ایک آدھ صدی چلتے تھے. لیکن حضرت عمر نے ایک ایسے گورننس سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا جس کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا نظام چلتا ہے کہ مسلمان جن جگہوں پر ایکسپینڈ کرتے ہیں بائی فورس نہیں کرتے صرف, بلکہ وہاں پہ ایک ایسا گورننس کا سسٹم انٹروڈیوس کراتے ہیں وچ از بیسڈ آن لا اینڈ آرڈر. موسٹ امپورٹنٹلی وہ قرآن و سنت کی بیس پر ہوتی ہے, یعنی ایکوالٹی, بردرہڈ اور ایسی چیزیں ہمیں اس کے اندر سے سیکھنے کو ملتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو انٹروڈیوس کرایا وہ گورننس کا سسٹم تھا, جو لا اینڈ آرڈر کی جو چیزیں تھیں وہ ساری آج ایون نان مسلمس تک فالو کرتے ہیں کہ ان کی اتنی پرفیکٹ اور اتنی سسٹینیبل اگزامپل تھی. برعکس اس کے اگر آج ہم پاکستان میں دیکھیں تو یہاں لا اینڈ آرڈر تو بالکل بھی مینٹین نہیں اور گورننس کا سسٹم آپ کے سامنے ہے. تو یعنی آپ دیکھیں تو بالکل بھی ایک سسٹینیبل سسٹم نہیں ہے اور کہنے کو ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے.